سورہ النساء جو ہے اس کے اندر اس کی تفسیر میں وہ جو مہر والی آیت ہے نا، قنطار والی آیت، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے حق مہر کتنا ہونا چاہیے. یہ آج بھی مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے. جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے، نکاح پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں حق مہر کیا ہونا چاہیے. وہ 32 روپے ٹھیک ہے، ہمارے خاندان سے یہی چلا آ رہا ہے. اس وقت میں حق مہر کا مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ عورت کا حق ہوتا ہے. اس زمانے میں وہ عورت کی سیکورٹی تھی، اور وہ شادی سے رشتہ ہوتے وقت ہی وہ طے ہو جاتا تھا اتنا حق مہر ہے اور وہ فلاں ہے، یہ پہلے طے ہو جاتا تھا. اب وہ بعض عورتیں جو تھیں وہ حق مہر اپنا حق تھا ان کا، وہ کہتی تھی اتنا ہونا چاہیے تو میں نکاح کروں گی. تو کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لڑکیاں جو ہے نا وہ زیادہ کہہ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ کی خلافت تھی. یہ واقعہ ابھی اس وقت جو میرے سامنے وہ میں زمانہ سے دیکھ رہا ہوں، مشہور ہے اس لیے میں بہت ساری کتابوں کے حوالے نہیں دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو ذرا لمیٹڈ کر دینا چاہیے. لمیٹڈ اس معنی میں کر دینا چاہیے کہ جو افورڈیبل ہو. تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں عورتیں بھی پیچھے بیٹھی ہوتی تھیں اور یا کسی مجلس میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نا اس کو یہاں تک مقرر کر دوں، اس کا یہ ہونا چاہیے. وہاں پر ایک عورت، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس لڑکی کا حلیہ بھی تفسیروں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. شاید اس کے حلیہ بیان کرنے کی یہ تھا کہ وہ افریقن تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اجازت کی یا اختلاف کرنے کی اس حد تک اجازت تھی کہ ایک حبشیہ بھی ہو تو اس کو بھی عمر کے ساتھ قرآن کے معاملے میں بات کرنے کی اتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت دی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بات کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا میں یہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی قرآن کے اندر تو لفظ آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تو قنطار کا لفظ آتا ہے، اور قنطار پر مفسرین کی بڑا ایک کلام ہے، ان کا میدان ہے جہاں وہ اختلاف کرتے ہیں نا جن میدانوں میں، ان میں ایک یہ ہے کتنا ہے قنطار کا کیا مطلب ہے. لیکن پنجابی کے اندر اس کا مطلب ہے ٹھیر، جہاں وہ ڈیری بن جاتی ہے نا اس کو قنطار. تو وہ اب ڈیری جو ہے نا وہ بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے. تو جب حضرت عمر نے کہا نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقرر، تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا عمر امیر المومنین آپ اس کو مقرر متعین نہیں کر سکتے. یہ ایک وہ عورت کا حق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اختیار میں دیا ہے، اور آپ اس کو ایک لمٹ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا حد جو ہو جائے. یہ ایک خلیفہ وقت کو اس کا اختیار نہیں ہے. جب اللہ نے اس کو اوپن رکھا ہے تو آپ اس کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کیا بات ہے، یہ قرآن کی فقیہہ ہے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، قرآن کو ساری دنیا سمجھتی ہے. حتیٰ کہ ایک حبشہ سے آنے والی عورت نے آج تو کمال کر دی ہے کہ وہ عمر نے اس آیت کو اس طرح سے نہیں سمجھا تھا جس طرح سے اس عورت نے سمجھ لیا ہے. واہ، اس سے حضرت عمر فاروق کے ذوق قرآن کا اندازہ ہوتا ہے. آج اگر ہم کہہ دینا کہ کوئی بات ایک جہت سے کر دیں، وہ کہتے ہیں راضی نے نہیں کہا، تبری نے نہیں کہا، ابن ابی حاتم نے نہیں کہا، ایک دکھا دیں جس نے کہا ہو. تو یہ اس عورت نے جو کہا تھا، کیا یہ تبری ابن حاتم نے پہلے لائنیں لگائی ہوئی تھی اس بات کے اوپر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ بھی حوصلہ دیتی ہے یہ بات. جیسے امام راضی نے کہا نظم قرآن ہو، ترتیب قرآن ہو، روح اسلام کے خلاف نہ ہو تو اس کو کسی دوسرے اینگل سے بیان کرنا جائز ہے. اور جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر بالرأی حرام ہے، اس کا اور معنی ہے وہ ہے کہ ٹوٹلی کنٹروڈکٹ ہو جائے، مخالف ہو جائے قرآن کے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ کوئی اس کا کوئی اور اس کا کوئی مطلب عجیب طریقے سے لے لے، وہاں پر اس کا وہ معنی ہے کہ یہ نہیں ہے.